اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بک 1 کا 11 لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک 11 لیسن جو ہے یہ مارٹن لوتھر کنگ کا لکھا ہوا ایک لیسن ہے، جو کہ لیسن نہیں ایک اسپیچ ہے. یعنی آج ہم ایک نئی ٹرم پڑھنے جا رہے ہیں. جس طرح ہم نے شارٹ سٹوری پڑھی، شارٹ سٹوری کے بعد ہم سائنٹیفک فکشن پڑھا، پھر ہم نے فوک ٹیل پڑھی، پھر ہم نے پیرابلز پڑھی، اور اس کے پیرابلز کے بعد ہم آج آ رہے ہیں اسپیچ کے اوپر. ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے آئی ہیو اے ڈریم. یہ ہمارا ایک لیسن ہے جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے ایک اسپیچ دی تھی امریکہ میں. سب سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہمارے پاس پورے کا پورا ایک سنٹینس ہے. یہ جو سنٹینس ہے اس میں پورا سٹرکچر موجود ہے. یعنی اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ہمارے پاس اسی سنٹینس کے اندر ایک سبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے جو کہ پروناؤن ہے، اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے پوزیسو ورب یوز کر لیا گیا ہے، اور پھر اس سنٹینس میں ہمیں آ اور ڈریم ایک ناؤن فریز ملتی ہے. اس ناؤن فریز کو اگر ہم کھولتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک ڈٹرمائنر جس کو آرٹیکل بھی کہتے ہیں وہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ناؤن ملے گا. یہ ہمارا وہ سنٹینس کا سٹرکچر ہے. اب یہ جو لیسن دیا گیا ہے یہ دیا ہے مارٹن لوتھر کنگ نے. اس کی ایک اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم کے نام سے، اس کو اٹھا کے دیا گیا. مارٹن لوتھر کنگ کی جو پیدائش ہے وہ جنوری 15 1929 کی ہے، اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ اپریل 4 1968 ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آلموسٹ 39 ایئر کا ایک پیریڈ بنتا ہے جو مارٹن لوتھر کنگ جو تھا وہ رہا. اس 39 ایج میں، جو 39 ایئر کا ایج تھا، اس میں یہ جو اس کی ڈیتھ ہے یہ نہ تو کوئی اس سے نیچرل ڈیتھ ہے، نہ ہی یہ کوئی اس سے بیماری سے ڈیتھ ہے، بلکہ یہ اسیسینیشن ہے. یعنی اسیسینیشن مین ہی واز مرڈرڈ بائی دا پبلک، کہ ایک سیاسی پرسن نے اس کو قتل کروایا تھا. تو یہ 39 ایج میں اس نے بہت سارے کام جو تھے وہ کر چکے تھے. اینڈ ہی واز اے نیگرو، وہ ایک نیگرو تھا. نیگرو جس کو ہم کالا حبشی بولتے ہیں، وہ کالا حبشی تھا. اینڈ ہی واز فائٹنگ فار دا رائٹس آف دا بلیک، ناٹ ایون بلیک بٹ آل دا ریسز آف دا ورلڈ. جو دنیا کی تمام قومیں تھیں، چاہے ان میں گورے تھے، چاہے ان میں کالے تھے، چاہے جیسے بھی تھے، ان کے لیے یہ ان کے رائٹس کے لیے لڑ رہا تھا. امریکن کرسچن منسٹر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹیوسٹ بھی تھا. یعنی مختلف چیزوں کے یہ خوبی تھی اس کے اندر کہ نیگرو ہونے کے باوجود یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھتا تھا. اور یہ سول رائٹ موومنٹ جو امریکہ کے اندر ایک سول رائٹ موومنٹ چلی تھی، اس سول رائٹ موومنٹ کے اندر یہ یہاں پر لیڈر بھی تھا. اور جو سول رائٹ موومنٹ میں اس نے پارٹیسپیشن کی وہ 1955 سے لے کر اسیسینیشن 1968 تک یہ اس میں رہا، اور اس نے اپنے آپ کو منوایا، اور اس نے نیگروز اور عام پبلک کے لیے اس نے جو رائٹس تھے اس کی بات کی. اس کا جو سب سے موسٹ فیمس ورک ہے، ویسے تو اس کے بہت سارے کام ہیں، لیکن اس کا جو موسٹ فیمس ورک ہے وہ ہے آئی ہیو اے ڈریم، جو اس نے دیا تھا 1963 کے اندر. 1963 میں اس نے یہ اسپیچ جو تھی امریکہ کے لوگوں کو ڈیلیور کی تھی. اور پھر اسے نوبل پرائز، اس کے کاموں کی وجہ سے نوبل پرائز جو تھا وہ بھی نوازا گیا تھا. اور یہ جو اسپیچ اس نے ڈیلیورڈ کی تھی وہ اس نے ڈیلیورڈ کی تھی ڈی سی واشنگٹن، جو کی تھی وہ لنکن میموریل کے سامنے. اس نے یہ اپنی اسپیچ جو تھی، دیٹ واز دا مین پلیس آف دا امریکن سوسائٹی، جو کہ ان کی امریکن سوسائٹی کی سب سے مین پلیس تھی، اس کے سامنے اس نے اپنی یہ اسپیچ ان تمام نیگروز، ان تمام لوگوں کو دی تھی. اور پھر اس کی کوشش کیا تھی؟ کوشش اس کی یہ تھی کہ یہ ڈسٹنکشن آف ریسز، یہ نسل کا یا کلر کا جو ڈسٹنکشن تھا اس کو کرنا چاہتا تھا. ڈفرینس آف ریسز، کیونکہ اس کا بلیف تھا یہ جو نسل پرستی ہے، یہ جو رنگ اور اس کا تمام چیزوں کا اختلاف ہے، دیٹ از ناٹ میڈ بائی دا ہیومن بینگ. یہ انسان نے نہیں بنایا، بلکہ انسان کے علاوہ خدا کا یہ کام ہے، اور خدا نے بنایا تو اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اس کا کنسیپٹ تھا کہ آل مین آر ایکول، تمام لوگ جو ہیں وہ برابر کے ہیں.
انہیں ان کی بیسک رائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائے. اگر انہیں ان کی بیسک رائٹس ملتی ہیں تو پھر ان کے پاس جو کوالٹی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ان کوالٹیز کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے. ایسا بالکل نہ کیا جائے کہ وہ کالے کی بنیاد کے اوپر اور گورے کی بنیاد کے اوپر ان دونوں کو سیپریٹ کر دیا جائے اور ان کو الگ الگ کر دیا جائے. یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا. اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. پہلا پیراگراف دیٹ از ویری امپورٹنٹ. I am not unmindful. اب ذرا اس سینٹنس کو دیکھیے گا. یہاں اس نے لکھا ہے I am not unmindful. اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں کیا ہے؟ نیگیٹو. یہاں بھی نیگیٹو. یہاں کیا ہے؟ نیگیٹو. اکارڈنگ ٹو میتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی رول ہم اپلائی کرتے ہیں انگلش کے اندر کہ بوتھ جو نیگیٹو ہوتے ہیں اگر اکٹھے استعمال کر لیے جائیں گے دیٹ ول بیکم پازیٹیو، تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گے. جان بوجھ کر یہ دو کنسیپٹ آف نیگیٹیوٹی یہاں استعمال کیے گئے کیونکہ موسٹلی جو لوگ کرائسس میں ہوتے ہیں، موسٹلی لوگ جو تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں زیادہ اپیلنگ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. تو اس لیے بات اس نے پازیٹیو کی ہے لیکن کیا اس کو نیگیٹیوٹی میں کہ آئی ایم ناٹ انمائنڈفل. اب آپ اس کو کسی طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں ہوں، یا آپ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ میں باخبر ہوں. دیٹ سم آف یو، کہ آپ میں سے کچھ ہیو کم ہیئر آؤٹ آف گریٹ ٹرائلز. ٹرائلز کو انڈرلائن کریں گے، آزمائشیں. اب یہاں پر ایک رول دیکھ لیں، سم آف یو. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں کنسیپٹ کس کا ہے؟ آف. آف کے بعد کیا ہے؟ آف کے بعد ایک پروناؤن ہے. ہم نے یہ رول پہلے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سٹرکچر ہوگا تو اس کے بعد آف کے مثلا اینی آف ہو گیا، ایچ آف ہو گیا، یا ایوری اینی باڈی ہو، اینی باڈی آف، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایوری ون آف ہو گیا یا ون آف ہو گیا. اس کے بعد یہ جو سپیس بچتی ہے یہاں پر یا تو کوئی ناؤن آئے گا یا کیا آئے گا؟ پروناؤن آئے گا. جو بھی ناؤن یا پروناؤن آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ پلورل آئے گا. لیکن شرط اس کے ایک ہے پلورل ہونے کی کہ اگر وہ جو پلورل آ رہا ہے وہ کاؤنٹیبل ہو. اگر وہ کاؤنٹیبل ہے تو پلورل ہوگا، اگر وہ انکاؤنٹیبل ہے تو ہم اس کو پلورل نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے، اس کے بعد لگانے کی باری جو آتی ہے وہ آتی ہے ہیلپنگ ورب کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں اکیلے ورب کی باری آئے گی. تو وہ ورب ہم کس کے مطابق لگائیں گے؟ ہم اس پہلے سٹرکچر کو دیکھیں گے، اس پہلے سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم ہیلپنگ ورب پٹ کریں گے. اگر تو یہ سنگولر ہے تو ہیلپنگ ورب سنگولر ہو جائے گا، اگر یہ پلورل ہے تو ہیلپنگ ورب کیا ہو جائے گا؟ پلورل ہو جائے گا. اینڈ ٹریبولیشنز کو انڈرلائن کریں گے، مشکلات میں سے آئے ہیں. سم آف یو، تم میں سے چند ایک، ہیو کم فریش نیرو جیل سیلز، وہ جیل کے تنگ خانوں سے آئے ہیں. سم آف یو ہیو کم فرام دا ایریاز، تم میں سے ان علاقوں میں سے آئے ہو. ویئر یور کوسٹ فار فریڈم، کوسٹ کو انڈرلائن کریں گے، تلاش نے، آزادی کی تلاش نے. لیفٹ یو بیٹڈ بائی دا اسٹارم آف پروسیکیوشن، بیٹڈ کو انڈرلائن کریں گے، جہاں تمہیں چھوڑ دیا تھا مصیبت میں، آپ پروسیکیوشن ظلم کی طوفانوں کی مصیبت میں چھوڑ دیا. اینڈ اسٹیگڈ کو انڈرلائن کریں گے، اور تم بھٹکتے رہے بائی دا ونڈ آف دا پولیس بروٹیلٹی کو بھی انڈر لگیں گے. پولیس کے ظلم و تشدد کے طوفانوں میں تم بھٹکتے رہے. یو ہیو بین دا ویٹرن کا مطلب تجربہ کار، تم ایک تجربہ کار سپاہی ہو آف کریٹیو سفرنگ، تخلیقی مشکلات کے. اب یہ تخلیقی مشکلات کے وہ تجربہ کار سپاہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ان آزمائشوں سے گزر چکے ہیں. دے آر ناٹ دا پرسن جو مشکلات کو بیئر نہیں کر سکتے. وہ ایسے شخص نہیں ہیں جو مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ظلم، تشدد، جیلیں اور تمام تکلیفات کو فیس کر چکے ہیں. ناؤ دے نو واٹ ول بی ہیپنڈ دیئر، تو لہٰذا انہیں واپس جانے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. وہ ان تمام مشکلات میں سے گزر چکے ہیں. اب وہ کہتا ہے کنٹینیو ٹو ورک، ورب سے سٹارٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سامنے ہمارے ایک سبجیکٹ موجود ہے، یوز اس نے، تو الیکٹیکل سینٹینس ہو گیا. کنٹینیو ٹو ورک، کام کو جاری رکھو. ود دا فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، that unearned suffering is redemptive،
کہ نہ کمائی گئی مشکلات از ریڈیمپٹیو، وہ ختم ہونے والی ہے. ریڈیمپٹنگ کو انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. گو بیک، اب آپ کو سارے کے سارے سینٹینسز اس پیراگراف میں جو ملیں گے وہ ورب کے ملیں گے. گو بیک ٹو مسیسپی، مسیسپی واپس چلے جاؤ، کوما. گو بیک ٹو الاباما، الاباما واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو جارجیا، جارجیا واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو لوزیانا، لوزیانا واپس چلے جاؤ. گو بیک ٹو سلمز اینڈ گیٹوز، سلمز کچی بستیاں، گیٹوز کو انڈر لائن کریں گے. کچے گھروں کے لیے، گندے گھروں کے لیے آفر ناردرن سٹی، ہمارے شمالی علاقہ جات کے کچی بستیوں کی طرف چلے جاؤ. نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، سم ہاؤ کہ کسی نہ کسی طرح، دس سچویشن کہ یہ حالت، کین اینڈ ول بی چینج، وہ بدل سکتی ہے اور بدل جائے گی. لیٹ اس ناٹ ویلو ان دا ویلی آف ڈسپیئر، لیٹ اس ناٹ ویلو، ویلو کو انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے بھٹکنا، اپنے آپ کو مت بھٹکنے دو. ان دا ویلی آف ڈسپیئر، مایوسی کی وادی میں. لیٹ اس ناٹ ویلو، آگے پورے کا پورا سینٹینس سیم وہی رول جو ہم کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم نے یہاں پر کیا استعمال کیا؟ شوڈ. شوڈ کے بعد کیا آیا؟ پروناؤن. جو بھی پروناؤن آئے گا اس پروناؤن کی ہم کون سی حالت لگائیں گے؟ آبجیکٹیو حالت لگائیں گے اگر ہم پروناؤن لکھیں گے. اگر اس کی جگہ پر ناؤن ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں کا وہاں ہی آ جائے گا. اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لگا لیا ناٹ، اور اس کے بعد ہم نے لگا لیا ورب. اب یہ جو ورب کی فارم لگی ہے، یہ ورب کی فارم کون سی لگی ہے؟ فرسٹ فارم آف ورب. کس وجہ سے یہ فارم آف ورب لگی ہے؟ اس وجہ سے لگی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ لیٹ لگایا ہوا ہے. لیٹ کو ہم نے پڑھنا تھا کہ یہ کیا ہو جانا چاہیے، جب ہم اس کو چینج کریں گے تو دیٹ ول بی چینج ان شوڈ. اب جب ہم اس کو شوڈ میں چینج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم اس کو چینج کر کے کس میں لے آئیں گے؟ سبجیکٹیو حالت میں لے آئیں گے. تو اگر میں اس سینٹینس کو لکھتا ہوں تو یہ ایسے ہو جائے گا، وی شوڈ ناٹ ویلو ان دا ویلی. اس طرح یہ سینٹینس ہوگا تو اس ناٹ کا اسکیچ جو ہے یہ وہاں پر بن جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں نیکسٹ اسی لیسن کے باقی حصے کے ساتھ. اللہ حافظ.